سامعین محترم، اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے، چند رسومات یا عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اللہ کے اس عالمگیر قانون کا نام ہے جو اس نے قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ آج کے دور میں بڑی بدقسمتی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام سے مسلمان، اللہ کے اس قانون سے مسلمان واقف نہیں ہے، اور نہ ہی اس قانون سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ہر انسان، ہر مسلمان نے اسلام کا ایک الگ تصور قائم کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان اسلام کو خود مسلمانوں نے پہنچایا ہے، سب سے زیادہ بدنام اسلام کو مسلمانوں نے کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سانحہ جڑ والا جو عیسائیوں کے ساتھ پیش آیا ہے، اس حوالے سے آج کی نشست میں چند باتیں ہم حضرات کے سامنے رکھنی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اسلام کی تعلیمات اس موقع پر کیا ہیں، اور پھر مسلمانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اب کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی حدود و قیود نہیں ہے، ہر انسان بس آزاد ہے، اس کی مرضی ہے، بس جیسے چاہے وہ اپنے جذبات کے اظہار کرے۔ اس طرح کے واقعات سے اسلام اور پاکستان بہت بدنام ہوتا ہے۔ ہمارے جو مخالف لوگ ہیں، وہ یہود و نصارہ ہوں یا وہ ہندو ہوں یا دیگر غیر مسلم اقوام ہیں، وہ اس طرح کے واقعات سے پھر فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اسلام نے صرف مسلمانوں کے حقوق بیان نہیں کیے، اسلام نے جس طرح مسلمانوں کے حقوق کو بیان کیا ہے، اس کی ایک حد بندی کی ہے، اسی طرح غیر مسلموں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ غیر مسلم دو طرح کے ہوتے ہیں، جو کافر جن کو ہم کہتے ہیں۔ ایک وہ کافر ہوتا ہے جو کسی کافر ملک میں رہتا ہے، جیسا کہ انڈیا میں رہنے والے ہندو ہیں، سکھ ہیں یا عیسائی ہیں یا دیگر غیر مسلم ہیں، یا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جتنے فرانس، دیگر غیر مسلم ممالک ہیں، ان میں رہنے والے کافر۔ ان کو ہماری شریعت کی اصطلاح میں حربی کافر کہتے ہیں، حربی، حرب دار الکفر کو کہتے ہیں، دار الحرب۔ تو ان کا الگ حکم ہے، ان کے ساتھ معاملات الگ ہیں۔
اور دوسرے وہ غیر مسلم، وہ کافر جو کسی اسلامی ملک میں رہتے ہو، ان کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ احادیث میں ان کو معاہد کہا گیا ہے، معاہد، کہ یہ اسلامی ملک کے ساتھ عہد و پیمان کر کے وہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ تو جو ذمہ کافر ہے، اسلامی ریاست میں رہنے والا جو کافر ہے، اس کے بارے میں بہت واضح قسم کی تعلیمات ہیں کہ ان کا حکم وہ مسلمانوں جیسا حکم ہے۔ جس طرح ایک اسلامی ملک میں اس مسلمان ملک شہری کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اس اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں اور کافروں کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بالکل واضح الفاظ میں فرمایا کہ دماؤہم کا دمائنا واموالہم کا اموالنا، کہ ان کی جان، ان کا خون اسی طرح محفوظ ہے ہمارے ملک میں جیسے ہم مسلمانوں کا محفوظ ہے، ان کی جان ایسے محفوظ ہے، اور ان کے مال بھی ایسے ہی محفوظ ہوں گے جیسے ہم مسلمانوں کے مال محفوظ ہیں۔ یہی تو اسلام کے اندر خوبیاں اور حسن ہے، اور یہی تو فرق ہے اسلام کے اندر اور باقی مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے اندر، کہ اسلام نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جو رہنے والا ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، ہم اس کو ماریں، اس کو قتل و غارت کر کے ختم کر دیں، بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کو کسی نے ناحق قتل کر دیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا، اسی طرح اگر کسی غیر مسلم ذمہ کو اگر کسی مسلمان نے ناحق قتل کیا تو بدلے میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ جس طرح ہمیں ہر قسم کی آزادی حاصل ہے، وہ معاشی اعتبار سے ہو، وہ سیاسی اعتبار سے ہو، وہ مذہبی اعتبار سے ہو، اسی طرح یہ ساری آزادیاں ان کو بھی حاصل ہیں۔ لیکن بس مسلمان آج کے دور میں چونکہ دین سے ناواقف ہیں تو ایسے عجیب قسم کے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ جو جڑاموالا میں سانحہ ہوا، اس کی بنیاد تو اگرچہ ان کی طرف سے ہوئی ہے کہ قرآن پاک کی انہوں نے توہین کی، قرآن پاک کے کچھ اوراق کو پھاڑ کر انہوں نے کسی مسلمان کے دروازے میں ڈالا۔ اس کی ساری ڈیٹیل سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے، جس بندے نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ لیکن اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو اس کے جواب میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن وہاں کے ہمارے نادان کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پر پھر اعلان ہوئے اور جا کر جس طرح انہوں نے قرآن پاک کی توہین کی، انہوں نے جا کے ان کی انجیل کی توہین کر دی، اور جا کے ان کے گھروں کو جلایا، ان کی جو گرجے ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کو جلایا، ان کے مقدسات کی توہین کی، اور پھر گھروں سے سامان نکال کے بعض نے لوٹا اور بعض نے اس کو جلا دیا۔ عجیب صورتحال ہے۔ تو اسلام کوئی جذباتی مذہب نہیں ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو پھر اپنے ماننے والوں کو کہے کہ آپ بھی کریں، نہیں، اسلام تو ایسا قانون نہیں ہے۔
اسلام تو اس موقع پہ پھر صبر و تحمل کی تلقین کرتا ہے. ہاں قانون کے نفاذ میں اسلام نے کبھی بھی کوتاہی نہیں کی اور نہ بتایا ہے. تو اگر اس طرح کا واقعہ آ جائے تو اس موقع پہ چاہیے تو یہ کہ پھر اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کیا جائے. ہاں احتجاج، پرامن احتجاج کیا جائے تاکہ ملزمان کو، مجرموں کو سزا مل جائے. تو اس لیے بھائی یہ باتیں بڑی واضح ہیں. اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کے جو قانون ہیں، قوانین ہیں، وہ بہت واضح ہیں. تو اگر اسلامی ریاست میں، اسلامی کسی ملک میں کوئی بھی غیر مسلم شہری رہتا ہے تو اس کی جان مال، عزت آبرو کا تحفظ وہ اسی طرح لازم ہے ریاست کے ذمہ جیسے مسلمانوں کی جان مال، عزت کے آبرو کا تحفظ لازم ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے. آپ نے فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیبہ یوم القیامہ. خبردار، جس کسی نے کسی معاہد کو، کسی اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا کوئی حق غصب کیا، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، اس کی کسی چیز کو دبا لیا، یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی ہے، یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی، تو بروز قیامت میں اس کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف جھگڑا کروں گا اللہ کی عدالت میں. تو یہ واضح بتایا ہے کہ تمہیں ان اقلیتوں کے ساتھ یہ ظلم زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ ان کا تم حق دبا سکتے ہو، نہ ان کی کوئی چیز دبا سکتے ہو، نہ کسی چیز پہ کو غصب کر سکتے ہو، نہ ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کوئی بوجھ ڈال سکتے ہو. اگر تم نے کیا تو فرمایا کہ پھر میں قیامت کے دن اس شخص کے خلاف، اس مسلمان کے خلاف اللہ کی عدالت میں جھگڑا کروں گا. یعنی گویا کہ میں پھر اس اقلیتی فرد کے ساتھ ہو جاؤں گا، پھر اپنی امتی کے ساتھ نہیں ہوں. تو یہ صرف تنبیہ نہیں ہے، یہ قانون ہے کہ اسلامی مملکت میں اقلیتوں کے ساتھ یہ ظلم زیادتی نہیں ہوگی. آج ہماری جو کہ اس طرح کے ہم واقعات کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے یہود و نصارہ کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، خواتین کے حقوق نہیں ہیں. حالانکہ اس طرح کے واقعات کے باوجود بھی جتنی اقلیتیں پاکستان میں محفوظ ہیں، دنیا کے دیگر ممالک میں بہت کم مثالیں ہیں. اگرچہ واقعہ بڑا ناخوشگوار ہے، لیکن پھر بھی ہمارے محلوں میں، ہمارے بستیوں میں بعض اوقات کوئی ہندو رہتا ہے، کوئی سکھ رہتا ہے، کوئی عیسائی رہتا ہے، تو کبھی بھی ہم نے اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا ناروا سلوک اختیار نہیں کیا. وہ آزاد سیاست میں بھی حصہ لے سکتا ہے، وہ اپنی عبادت بھی کر سکتا ہے، وہ تجارت بھی کر سکتا ہے، وہ سارے کام کر سکتا ہے جو مسلمان کرتے ہیں. اور یہی ہونا چاہیے، یہی اسلام کا دستور اور قانون ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ان رجلا من المسلمین قتل رجلا من اہل الکتاب، کہ ایک مسلمان نے ایک اہل کتاب کو قتل کر دیا ہے. فرفع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیس، وہ مقدمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا کہ ایک مسلمان نے ایک اہل کتاب کو، کسی یہودی یا عیسائی کو قتل کر دیا ہے.
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا احق من اوفا بذمته ثم امر به فقتل۔ تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ میں اہل ذمہ کا یعنی اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کا حق ادا کرنے کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ حضور نے حکم فرمایا اور اس شخص کو، قاتل کو، اس غیر مسلم کے بدلے میں قصاصاً قتل کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ جس طرح کسی مسلمان کی جان کا تحفظ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، تو اسلامی ریاست میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کی جان کا تحفظ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی مسلمان اگر ناحق قتل کرتا ہے تو پھر بدلے میں اس قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے مسلمان نے کسی غیر مسلم شہری کو، ذمی کو ناحق قتل کیا ہے تو بدلے میں اس مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا، اور حضور نے ایسا کروایا۔ تو یہ ایک قانون ہے اسلام کا۔ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ یہ تو دنیا میں سزا ہے، اخروی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عاما۔ جس کسی نے بھی کسی معاہد کو، کسی اقلیتی فرد کو قتل کیا تو فرمایا کہ وہ مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو 40 برس کی مسافت تک پھیلتی ہے، اتنے دور سے آتی ہے، لیکن اس کو جنت کی خوشبو بھی اس کو سونگھنے نہیں دی جائے گی، یعنی اتنا یہ جنت سے دور ہو جائے گا جو جہنم میں جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، اگر آج کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام نے اقلیتوں کے حقوق نہیں دیے تو یہ اس کا اعتراض بالکل بے بنیاد ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک سے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ دنیا میں سزا یہ ہے کہ اس مسلمان کو بدلے میں قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور آخرت میں پھر وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں آئے گی۔ تو اس لیے یہ بڑی واضح بات ہے۔ ہماری جو غیر مسلموں کے ساتھ جو تھوڑی بہت جو ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں یا ان سے نفرت ہے، وہ ان کی ذات سے نہیں ہے، وہ ان کے عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے نفرت کافر سے نہیں ہے، کفر سے ہے۔ نفرت وہ گناہگار سے نہیں ہے، گناہ سے ہے۔ ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں کا وفد 14 رکنی وفد مدینہ طیبہ میں آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کافی لمبی نشست ہوئی۔ جب ان کی عبادت کا موقع آیا تو چونکہ مدینہ میں تو ان کی کوئی عبادت گاہ نہیں تھی قریب میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی سے بڑی کوئی مسجد نہیں ہے سوائے حرمین شریف، سوائے حرم مکی کے، تو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، فرمایا کہ آپ یہاں پر اپنے طریقے کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے مسجد نبوی میں، عیسائیوں نے اپنے طریقے کے مطابق اپنی عبادت ادا کی۔ آپ حضروں نے بڑی خوشی سے یہ اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اگر ہم اسلام کی راہ میں آج رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ خود مسلمان ہے، مسلمانوں کا طرز عمل ہے۔
اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق حسنہ کو اختیار کریں جو آپ نے کفار کے ساتھ کیے، تو یہ لوگ اسلام کے قریب آئیں گے، یہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ لیکن ہم کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرتے ہیں جس کی وجہ سے آئے دن لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اسلام کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ خود مسلمان ہے۔ کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار قسم کے مظالم ڈھائے، بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا۔ جس دن آپ نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کمانڈر سعد بن عبادہ کو مقرر کیا تھا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے ابو سفیان سے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو لگ پتہ جائے گا، بدلے کا دن ہے آج۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے تھے، تو مسلمانوں کو موقع ملا تھا کہ آج اس کا انتقام لیا جائے، آج ان کا بدلہ لیا جائے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آج بدلے کا دن، آج لڑائی کے دن، آج پتہ چلے گا تم کتنے بہادر ہو۔ ابو سفیان سے کہا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ان سے وہ جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس کے سپرد کیا، اور حضور نے پھر ابو سفیان سے فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج لڑائی کا دن نہیں ہے، آج تو رحمت کا اور مہربانی کا دن ہے۔ اسی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے جب بھائیوں نے پہچان لیا مصر میں کہ یہ تو ہمارا وہی بھائی ہے جس کو ہم نے قتل کرنے کی کوشش کی، کنویں میں ڈالا، اور آج یہ بادشاہ بن کے سامنے آ گیا۔ تو بہت شرمندہ ہوئے، ڈر بھی گئے، لیکن حضرت یوسف نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ معافی ہے، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم پر کوئی انتقام نہیں ہے۔ تو یہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح موقع پر فرمائی تھی۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر حضور نے فرمایا تھا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی محفوظ ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حالانکہ ابو سفیان نے اسلام لانے سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب جنگوں میں صف اول میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مکہ کے جو بڑے بڑے کمانڈر تھے سب میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے لڑا ہے، قیادت کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اسلام اگر پھیلا ہے تو ان حسن اخلاق سے پھیلا ہے، زبردستی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، فرمایا کہ اسلام اب واضح ہو چکا ہے، ہدایت واضح ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ کسی کو آپ تلوار کے زور سے، بندوق کی نوک پر زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ ہر شخص آزاد ہے، وہ اپنی خوشی سے چاہے تو وہ اسلام قبول کرے، چاہے تو وہ اپنے مذہب پہ رہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ ہمارے مذہب کی توہین نہیں کر سکتا، ہماری کلام مقدس کی توہین نہیں کر سکتا، ہمارے پیغمبر اسلام کی توہین، ہمارے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتا، باقی اس کو سارے حقوق ملیں گے۔
تو اسلام نے جس طرح مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا ہے، اسی طرح غیر مسلم جو ذمی ہے، اسلامی ریاست میں رہنے والے جو کافر ہیں، ان کی جان مال تحفظ اور آبرو کی بھی اسی طرح گارنٹی دی ہے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے بڑا مشہور کہ دیت الیہودی والنصرانی والمجوسی مثل دیت الحر المسلم، فرمایا کہ یہودی کی، عیسائی کی، مجوسی کی دیت وہ آزاد مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اسے قصاص لیا جائے، لیکن اگر ورثاء وہ صلح پر آمادہ ہیں، قصاص کو معاف کرتے ہیں، تو پھر دیت واجب ہے۔ تو اسی طرح اسلامی ریاست میں اگر کسی نے کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کیا اور اس کی ورثاء قصاص نہیں لینا چاہتے تو اس کی دیت بھی اتنی ہی دی جائے گی جتنی ایک آزاد مسلمان کی دیت دی جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص جو مصر کے گورنر تھے، ان کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو ناحق سزا دی، اسے مارا۔ تو وہ خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کی شکایت آئی، تو جب اس کی شکایت حضرت عمر کو موصول ہوئی تو انہوں نے سریعام گورنر کے بیٹے کو اس غیر مسلم مصری سے سزا دلوائی اور فرمایا کہ متا استعوتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، فرمایا کہ تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا، آزاد دینا تھا، تو ان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے۔ تو گورنر کے بیٹا ہے اور اس نے زیادتی کی کسی غیر مسلم کے ساتھ، تو فوراً ایک تو اس کو سزا دی اور سریعام سزا دی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قانون، یہ ہے انصاف، سب کے لیے برابر ہے۔ اور ساتھ ساتھ اسلام کی قانون کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم ہو تو اس کو اپنا غلام سمجھ کے اس کی پٹائی کرو، اس کو سزا دو، یہ بالکل تم اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں اسلامی تاریخ میں اسلامی قانون کے حوالے سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری باتیں، لیکن اب وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے آخری بات یہ کرتا ہوں کہ یہ جو جڑاں والا فیصل آباد میں یہ سانحہ ہوا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک و شرمناک واقعہ ہے ہم سب کے لیے۔ اگرچہ اس کا آغاز وہ عیسائیوں کی طرف سے ہوا ہے، ایک عیسائی نے قرآن پاک کی توہین کی، اس کے ساتھ بچے بھی شامل تھے، لیکن اگر اس طرح کا واقعہ ہو گیا تھا تو پھر جو وہاں موجود مسلمان تھے ان کا حق تھا کہ وہ باقاعدہ پولیس کو اطلاع کرتے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیتے اور وہاں جا کر قانونی کارروائی اس کے خلاف کی جاتی اور اس کو سزا دلواتی۔ لیکن خود انہوں نے وہاں پہ جو اعلانات ہوئے اور پھر جا کے ان کو ان کے گھروں کو جلایا، ان کی انجیل کی توہین کی، ان کی عبادت گاہوں کو جلایا، تو یہ بہت غلط کام ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ بالکل بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اگر وہ ہمارے قرآن کی توہین کر دیں تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کی انجیل کی توہین کریں، ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کو سزا دیں جو مجرم ہے، جس نے کام کیا ہے۔ اگر وہ ہمارے پیغمبر کی گستاخی کرتے تو پھر ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کریں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ جو 7 چیزیں ایمانیات ہیں، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ میں سارے رسولوں پر، سارے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ ہم جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، حضرت
موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی ایسے مان لاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان آج یہ کہے کہ میں تو حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تورات آسمانی کتاب نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کوئی مسلمان اگر یہ دعویٰ کرے کہ انجیل آسمانی کتاب نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اسلام ایک تنگ نظر مذہب نہیں ہے، اسلام تو بڑا وسعت نظری رکھنے والا مذہب ہے۔ اس لیے ہم تو ان کے سارے رسولوں کو، سارے پیغمبروں کو، ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ ہم فالو صرف ہم اپنے پیغمبر کو، اپنے قرآن کریم کو کرتے ہیں، لیکن اجمالی ایمان تو سب پہ ہے۔ ان کے ہاں وہ تنگ نظر لوگ ہیں، مثلا یہودی نہ ہمارے پیغمبر کو مانتے ہیں، نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے۔ عیسائی وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، لیکن ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ تو اسلام ایک بڑا عالمگیر قسم کا مذہب ہے، بڑی وسعت والا مذہب ہے۔ تو ان جتنے بھی افراد اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنے نقصان ہوا ہے اس نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ اگرچہ حکومت نے اعلان کیا کہ ہم کریں گے 3 دن میں، لیکن جن لوگوں نے نقصان کیا ہے ان سے نقصان پورا کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے سب لوگوں کو عبرت ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں ابھی میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا میڈیا پہ، تو حکومتی اداروں نے کہا جی یہ را کا بھارتی ایجنسی خفیہ جو ایجنسی را اس کا ساری کارروائی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بس ہم سیدھے انڈیا پہ الزام لگاتے تھے، انہوں نے کر دیا۔ بھائی اگر انہوں نے کیا بھی ہے، پہلی بات تو یہ ہے تو پھر ہماری کمزوری ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پکڑا کیوں نہیں بر وقت؟ پہلے پکڑ لیتے، جب ہو گیا پھر ہم کیا انہوں نے کیا۔ لیکن اگر کیا بھی ہے تو پھر ان ملزمان کو سخت قسم کی سزا دینی چاہیے۔ اگر ثانیہ 9 مئی کے ملزمان گرفتار ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ساری فوٹیجیں ہیں، ویڈیوز ہیں، تو ان کو بھی گرفتار کریں تاکہ سب کے لیے قانون ہو جائے۔ اور ایک بات اور سمجھیے، جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں عام طور پر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں غربت ہے، جس طرح مسلمان غریب ہیں، عیسائی بھی غریب ہیں، وہ ہم سے زیادہ غریب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات کو ہین شوہین کر کے وہ NGOs کے ذریعے ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ باہر کے کسی ملک کا ویزا مل جائے۔ جیسے آسیہ مسیح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے بعد وہ کیس چلتا رہا، وہ ثابت تھا، لیکن پھر سپریم کورٹ نے اس کو رہائی دے دی، وہ فرانس چلی گئی۔ اس طرح کے اور بہت سارے غیر مسلم اور عیسائی لوگ وہ گستاخیاں کر کر کے باہر کے ممالک میں چلے گئے۔ تو صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک باہر کے ملک کا کوئی ویزا مل جائے، جو غریب لوگ ہیں سارے اس لیے کرتے ہیں۔ لیکن اگر میں آخری بات میں کر رہا ہوں، اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو بھی جائے تو ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو جائے اور پاکستان بھی بدنام ہو جائے۔ آج اس وجہ سے پاکستان بہت بدنام ہوا، اتنا ظلم کیا لوگوں پر کہ عیسائی عورتوں نے راتیں کھیتوں میں گزاری، وہ اپنے گھروں سے بھاگ گئے لوگ اور اس کھیتوں میں جا کے چھپ گئے۔ کتنی شرم کی بات ہے، وہ تصویریں سارے میڈیا پہ، پوری عالمی میڈیا نے اس کو کوریج دی۔ تو ایک اسلامی ملک میں مسلمانوں نے یہ کام کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کو، اسلامی قانون کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔